السلام علیکم مائی لولی فرینڈس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت ہوں گے۔ جیسے کہ آج ہم موجود ہیں کراچی مین شہر فیصل پہ، اسٹار گیٹ پہ ہم لوگ موجود ہیں۔ یہاں پہ جو ہے حق دو کراچی کے حوالے سے، ریلی کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے ریلی کا انتظام کیا گیا، جو یہ ریلی قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک جائے گی، اور یہاں پہ جو ہے اسٹار گیٹ پہ ضلع ایئرپورٹ کی جانب سے یہاں پہ کیمپ لگائے گئے، یہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہاں کے جو ضلع ایئرپورٹ میزبانی کرے گی جو قائد آباد جو ریلی چل پڑی ہے، اور کچھ ہی دیر میں جو ہے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں پہ تشریف لائیں گے اور خطاب بھی اپنا کریں گے۔ تو میرے ساتھ ہی رہیے، میں کو پورا آگے کا وزٹ کرواتا ہوں، میرے ساتھ ہی رہیے اس حوالے سے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے اہم رہنما اسامہ بھائی، تو چلیے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسامہ بھائی، آپ اتنی بڑی تعداد میں ریلی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اس ریلی سے کیا فائدہ ہوگا عوام کو؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ عوام کو جگانا اصل مقصد ہے، اور حکمرانوں تک یہ میسج پہنچانا مقصد ہے کہ کراچی کے ساتھ پچھلے 30-40 سالوں میں جتنی زیادتی ہو گئی، اس کے بعد اب مزید زیادتی کی گنجائش ہے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں عوام یہاں موجود ہے، اور مزید لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور آگے جب ہم گورنر ہاؤس تک پہنچیں گے تو یہ لاکھوں کا مجمع ہو چکا ہوگا۔ یہ لاکھوں کا مجمع اس بات کی غمازی کرے گا کہ کراچی کے عوام اب کسی اور بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کراچی کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو مردم شماری کا مسئلہ ہے، ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کی ملازمت کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، یہ مسائل یا حل کیے جائیں یا یہ سیٹیں چھوڑی جائیں، تاکہ کوئی ایسے لوگ اس کو آ کر کے ان سیٹوں پر براجمان ہوں کہ جو لوگوں کے مسائل کو سمجھتے بھی ہوں، اس کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اس کو حل کرنے کی ول بھی رکھتے ہوں، اور وہ بڑھ کے اس کام کو کر بھی لیں۔ اس وقت تک یہ ہو رہا ہے کہ کھانا پینا لگا ہوا ہے، رشوتیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے پیسے جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کھائے ہیں اور اپنی جیبیں بھری ہیں، اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ عوام کے لیے جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی روڈیں اور بغیر پانی کی لائنیں اور ابلتے ہوئے گٹر اور ٹرانسپورٹ کے بغیر یہ کراچی اب یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور عوام کی جو لاکھوں کی تعداد آج نکل کے آئی ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اب اس ٹارگیٹ کو اچیو کر کے رہیں گے۔ تھینک یو۔ اس وقت ہمارے موجود ہیں عدنان بھائی، عدنان احمد صاحب موجود ہیں جو جماعت اسلامی کے اہم رہنما ہیں حلقہ ڈگ روڈ کے۔ ایکچولی سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عدنان بھائی، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ریلی میں لوگ شرکت ہوئے ہیں، اس ریلی سے حکومت پہ کیا اثر پڑے گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر حکومت میں شرم ہوگی تو یقیناً اس پہ اثر پڑے گا۔ کسی بھی چیز کے اثر کے لیے شرم کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں جو اس مستقبل میں اس شہر کے معمار ہیں، اس شہر کے وارث ہیں، اور ہم ان کو جمع کر کے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، ہوش میں آئے، اس شہر کے مستقبل کی فکر کرے، ان لوگوں کے مستقبل کی فکر کرے، اور اس شہر کو اس حد تک نہ پہنچا دے کہ یہ رہنے کے لیے قابل نہ رہے۔ لہٰذا ہم نے لوگوں کو جمع کیا، اور ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور آواز حکومت تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ اپنے کان کھول لے، اور کان اگر حکومت نہیں کھولے گی تو یہ پرامن احتجاج آئندہ کسی اور جانب رخ سمت اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بنیادی حقوق ہیں اس شہر کے، اس کو پورا کرے، سڑکوں کی تعمیر کرے، تعلیم کے معاملات حل کرے، نوجوانوں کے لیے جابس کے ایشو حل کرے، اور جو یہ شہر کچرا کنڈی بن چکا ہے اس کو دوبارہ سے اپنی روشنیوں کی طرف بحالی کے انتظامات کرے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پہ جماعت اسلامی کے کارکنان موجود ہیں اسٹار گیٹ پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ ہی رہیے اس حوالے سے۔ روڈ کو چھوڑ دیں تاکہ ٹریفک نکل جائے اور وہ قافلہ یہاں تک پہنچ سکے۔ اس وقت جو ہے مسئلہ موجود ہیں سیف الدین صدیقی بھائی جو حلقہ شاہ فیصل کے ناظم ہیں جماعت اسلامی کے، تو آئے چلے سے گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب بھائی، ماشاءاللہ اتنی بڑی ریلی ہے آپ کی، اس ریلی سے حکومت پہ کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیف عثمان بھائی اور عبد الرحمان بھائی۔ یہ ریلی کراچی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کراچی کو ایک نیا سورج آج شروع ہو رہا ہے کراچی کے اندر، اور وہ ہے کراچی کے عوام کے حقوق کی بحالی کا۔ جماعت اسلامی نے آج ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے، ایک میگا شو کراچی کے اندر طے کیا ہے، جس کے لیے یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور یہ ایک نعرہ کراچی کا پاپولر نعرہ بن چکا ہے کہ حق دو کراچی کو، کیونکہ کراچی کے عوام محرومیوں کا شکار ہیں، ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی آواز بننے والا ایک شیر کراچی موجود ہے جن کا نام ہے حافظ نعیم الرحمان، اور حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں آج یہ شہر کراچی امڑ آیا ہے، اور اس شارع فیصل کو بھر دیا گیا ہے۔ آپ ہی تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں، اور یہاں سے لے کر گورنر ہاؤس تک اپنی ریلی کریں گے، اور گورنر ہاؤس پر
اپنے مطالبات رکھیں گے. جو ہمارے مطالبات ہیں کہ ایک شہر کراچی کی مردم شماری کو ٹھیک طرح سے گنا جائے, ہمیں 1.5 کروڑ نہیں بلکہ 3 کروڑ کاؤنٹ کیا جائے, اور یہاں کی ایک با اختیار شہری حکومت کو بحال کیا جائے اور فوری بلدیاتی انتخابات کروائیں. یہ وہ بڑے مطالبات ہیں جو اس ریلی کے شرکا کے مطالبات ہیں, اور ان کو لے کر ہم آج گورنر ہاؤس جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر مطالبات ہیں کہ الیکٹرک جو اس شہر کے اندر شہریوں کے اوپر ظلم ڈھاتی ہے, قہر توڑتی ہے, ناجائز اوور بلنگ کرتی ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے, اس کو پرائیویٹائزیشن ختم کر کے حکومتی تحویل میں لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں پانی کا مسئلہ, سڑکوں کا مسئلہ اور امن و امان کا مسئلہ, جو اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں چینہ جپٹی کی اور اسنیچنگ کی, وہ سب ختم کی جائیں, ان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جزاک اللہ. تھینک یو, جزاک اللہ. اس سب سے موجود ہیں شفیق احمد بھائی, حلقہ ندہ خان گوڈ کے ناظم اور بہت اہم ناظم ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی بڑی ریلی نکال رہے ہیں, اس ریلی سے حکومت پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں, ہم حکومت کو فرق یہ پڑے گا کہ 1100 ارب روپے کا پیکیج جو ہے وہ حکومت نے اعلان کیا ہے, اور یہ وفاقی حکومت ہے. بجٹ ہمارا جو ہے وہ وفاق میں جاتا ہے, اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. اور آج ہماری ریلی جو ہے وہ یہاں پہنچ گئی ہے, بلکہ ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہم گورنر ہاؤس تک جائیں گے. گورنر جو ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہے, ہم ان تک یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ جو 1100 ارب روپے کا آپ نے پیکیج کا اعلان کیا ہے وہ فوری طور پر کراچی پہ لگایا جائے, تاکہ کراچی کے عوام کے مسائل حل ہو سکیں. روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, پانی بالکل نہیں ہے, بجلی کا جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اسی طرح ملازمتوں کا جو مسئلہ ہے, کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دی جا رہی, تو یہ سب معاملات ہیں. اس کے لیے جماعت اسلامی آج جو ہے وہ یہ ریلی کا احتجاجی ریلی نکال رہی ہے, جو انشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں یہاں بلکہ پہنچ گئی ہے, اور یہ گورنر ہاؤس کی جانب روانہ ہوں گے یہاں سے ہم. جیسے کہ اس وقت جو ہے اسٹار گیٹ پہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب پہنچ چکے ہیں, اور اس کا بھرپور استقبال کیا گیا ہے ضلع ایئرپورٹ کی جانب سے. اور اس وقت میرا کیمرہ میں دکھایا آپ کو, حافظ نعیم الرحمان پہ بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے, ویلکم کیا جا رہا ہے. اور اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب اسٹار گیٹ پہ موجود ہیں, اور آگے یہاں پہ خطاب کر کے اس کے بعد جو ہے یہ گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اس طرح مثلا ایک ننا بچہ موجود ہے, انہوں نے بولا کہ میرے کمنٹس بھی لیں, تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ میں حکومت کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہفتوں کراچی ریلی ہے جس میں بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف لیا ہے, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فوری بلدیاتی انتخابات چاہیے, کہ الیکٹرک کو لگام دو, کوٹا سسٹم ختم کرو, با اختیار شہری حکومت کراچی کو ٹرانسپورٹ دو, نوجوانوں کو ملازمت دو, مردم شماری درست کرو, سڑکوں کی تعمیر کرو. نعرہ تکبیر, گلی گلی میں شور ہے, آبادی 3 کروڑ ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم توفیق الدین صدیقی صاحب, امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ, محترم راجہ عارف سلطان صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی کراچی, ذمہ داران جماعت اسلامی, جماعت اسلامی یوتھ کے صدر جناب ہاشم یوسف عبدالی صاحب, پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کراچی کے سیکرٹری جنرل نجیب ایوبی صاحب, اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں, دوستوں, نوجوانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن ایک تاریخی دن ہے جب کراچی کے حقوق کے لیے, کراچی کے مایوس لوگوں کو امید دلانے کے لیے, یقین سے ہم کنار کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں نے گزشتہ 1 مہینے جو محنت کی ہے, گلی گلی, بستی بستی, قریہ قریہ, بازار بازار, چوکوں اور چوراہوں میں, تعلیمی اداروں میں, مدارس میں, سب جگہ پہنچے ہیں اور یہ پیغام دیا ہے کہ مایوس ہونے سے, تھک کر بیٹھ جانے سے حالات نہیں بدلیں گے, اور جو اس وقت صورتحال ہے
کہ جس میں ہمارے تمام حقوق کو غصب کر لیا گیا ہے. ہماری مردم شماری میں گنتی کو آدھا کر دیا گیا. اور کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے وہ ہیں جن سے لوگ امیدیں باندھتے ہیں اور ووٹ دیتے رہے ہیں, جنہیں مینڈیٹ دیتے رہے ہیں. مایوس ہو جاتے ہیں لوگ کہ کوٹا سسٹم سے کیسے جان چھوٹے گی. 40 سال پورے ہوئے تو موجودہ حکومت نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا. کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں, کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی محکمہ نہیں ہے جہاں پر ہمارے مسائل حل ہوتے ہوں. سیاسی جماعتیں اپنے مفادات, اپنی مراعات اور اپنے معاملات سے ان کو فرصت نہیں ہے. جو لوگ ممبر منتخب ہوئے ہیں وہ ہمارے مسائل کو سنتے نہیں ہیں. اور بدقسمتی کراچی کی یہی ہے کہ کراچی کو کوئی اور نہیں کرتا ہے. اس لیے کیا تماشا دیکھا جاتا رہے؟ کیا انہی لوگوں پہ بھروسہ کریں کہ جن کے ہاتھوں ہم لٹتے رہے, جن کے ہاتھوں ہم پٹتے رہے, جن کے ہاتھوں میں ہم برباد ہوتے رہے؟ کیا پھر ہم ایسی ہواؤں کی طرف دیکھتے رہے, مزید سرابوں کی طرف دیکھیں کہ ہمیں تبدیلی کے نعروں میں مبتلا کر کے ہم سے ووٹ تو لے لیے, پھر نہ صرف یہ کہ پلٹ کے پوچھا نہیں بلکہ اسلام آباد میں جا کر ہم پر کاری وار کیے. یہ جو مردم شماری میں وفاقی کابینہ نے منظوری دی کہ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ہے جبکہ ہم 3 کروڑ سے کہیں زائد ہیں, یہ کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے کراچی سے 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی, 14 پی ٹی آئی کی, 4 ایم کیو ایم کی. دونوں وفاقی کابینہ میں ہیں اور دونوں نے مل کر وفاقی کابینہ سے ہماری آدھی گنتی کو منظور کروا لیا اور کہا کہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ مردم شماری کرنی ہے, ابھی تو اسی گنتی کو منظور کرو. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم 3 کروڑ ہیں, ہمیں 3 کروڑ گنا جائے, 3 کروڑ کے مطابق مسائل دیے جائے, 3 کروڑ کے مطابق ہماری نمائندگی سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے, اسی طرح بلدیات میں بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. یہ جعلی مردم شماری نامنظور کرنے کی تحریک ہے اور آج یہ ریلی اس بات کا اعلان کر رہی ہے. ابھی تو ریلی کی ابتدا ہے, ابھی تو ہم صرف قائد آباد سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان نظر آ رہے ہیں. پیچھے ایک قافلہ ہے کہ جس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا. ابھی تو معاملہ آگے بڑھے گا اور ہم جو شارع فیصل پر پہنچیں گے کراچی بھر سے ریلیاں اس میں شامل ہوتی چلی جائیں گی. میرے بھائیوں, کوٹا سسٹم میں جو غیر معینہ مدت کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اضافہ کیا ہے غیر آئینی طور پر صرف ایک ایس آر او کے ذریعے, یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر جمہوری ہے. یہ کراچی کے نوجوانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ابھی تو آپ آ کر بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں کراچی سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر دیا. اور ساتھ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایم کیو ایم کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں 35 سال تک بیوقوف بناتے رہے اور کہتے رہے کہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے, مہاجروں کو شناخت ملنی چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم سے کہ تم شناخت تو ہمیں کیا دیتے؟ تم نے تو بہاریوں کے شناختی کارڈ تک بنا کر نہیں دیے. تم میسورین کو یہاں پر کیا لاتے؟ تم تو سارے ان تالے آزماؤں کے ساتھ موجود رہے جنہوں نے کراچی کو لوٹا اور برباد کیا. پھر پیپلز پارٹی کا تذکرہ ہے. پیپلز پارٹی کے خمیر میں کراچی دشمنی ہے. پیپلز پارٹی کبھی کراچی کا اور نہیں کرتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی سے بھی اپنے حق کو لینا پڑے گا, چھیننا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے بارے میں وہ یہ کہتی ہے کہ کراچی کو الگ سے مت بات کرو, سندھ اور کراچی مت کہو, کراچی سندھ کا حصہ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کراچی اگر سندھ کا حصہ ہے تو تم اس کو حصہ سمجھو تو اس کو حصہ لیتے ہو, حصہ اس کو دیتے نہیں ہو. یہ سندھ کا حصہ ہے جس میں تم حصہ لیتے ہو, حصہ دیتے نہیں ہو. یہ طریقے بدلنے پڑیں گے, یہ رجحانات ختم کرنے پڑیں گے, یہ لوٹ مار تو خیر بات کہنا پڑے گا.
اس لیے کہ جو طویل عرصے سے مایوسی کے شکار لوگ تھے، سوچتے تھے کیسے اٹھیں گے، کیسے حق طلب کریں گے، آج جماعت اسلامی نے، اس کے نوجوانوں نے ان کو امید دلائی ہے، یقین دلایا ہے کہ حق ان سے لیں گے، یہ نہیں دیں گے تو چھینیں گے انشاءاللہ تعالی، جدوجہد کو تیز تر کریں گے۔ کراچی کی سڑکیں تباہ ہیں، کراچی میں پانی کا کوئی منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب کے بعد نہیں بنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 منصوبے میں آخری مرتبہ 100 ملین گیلن پانی کا اضافہ ہوا تھا، 16 سال گزر گئے۔ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، واشنگ مشینوں سے دھل دھلا کے انہیں صاف ستھرا کر دیا گیا۔ جو قائد تحریک کی آشیرواد لے کر یہاں میئر بنے تھے، جو ان کو چمی دے کر آئے تھے اور یہاں میئر بنے تھے، اس دور کی ساری کرپشن ختم۔ اب تم واشنگ مشین سے دھل کر آ گئے، تم صاف ستھرے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بن سکتے ہو، کراچی کے عوام کی نظر میں نہیں بن سکتے۔ تم سے ہم پوچھتے ہیں، جب نعمت اللہ خان نے K3 منصوبہ بنا دیا تھا اور K4 کی پری فیزیبلٹی بنا دی تھی، تو پھر تم 4 سال پوری طاقت سے یہاں کے میئر تھے۔ صوبائی حکومت بھی MQM کی تھی، وفاقی حکومت بھی MQM کی تھی، مشرف پورا سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ ان کے ساتھ تھا، ورلڈ بینک ان کے ساتھ تھا، IMF ان کے ساتھ تھا۔ پھر یہ K4 منصوبہ مصطفیٰ کمال کے دور میں، MQM کے میئرشپ کے دور میں کیوں نہیں بنا؟ اور اس کے بعد بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جو اگلے 5 سال تھے وہ پیپلز پارٹی اور MQM کی مشترکہ حکومت کے 5 سال تھے۔ اس میں بھائی روٹتے بھی تھے، بھائی کو منایا بھی جاتا تھا، لیکن کبھی کراچی کے پانی کے مسئلے پہ کوئی نہیں روٹتا تھا، کراچی کے نوجوانوں کی ملازمتوں کے مسئلے پہ کوئی نہیں روٹتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اب یہ تماشا ختم کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی سے ہم کہتے ہیں 12 سال سے آپ مسلسل اقتدار میں ہیں، 70 سے لے کر اب تک کوئی 30-35 سال آپ نے حکومت کی ہے سندھ پہ۔ سندھ کے کیا حالات ہیں؟ آج بھی مقامی حاریوں کے حالات نہیں بدلے۔ یہ جو سندھ اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں، یہ وڈیرے اور جاگیردار ہیں، یہ تالے آزما ہے، یہ مقامی حاریوں کا استحصال کر کے آتے ہیں اور ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان سے مینڈیٹ لینا ہے اور کراچی کو آگے بڑھانا ہے۔ حق تو کراچی تحریک وڈیرائزم کے خلاف ہے، چاہے وہ دیہی جاگیرداری ہو، چاہے شہری جاگیرداری ہو۔ اس سب کے مقابلے میں مظلوم اور محروم لوگوں کو مجتمع کر کے جدوجہد کو آگے بڑھانے کی تحریک، یہ حق تو کراچی تحریک ہے۔ میرے بھائیوں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، پاکستان اسٹیل مل بیچی گئی ہے، اسٹیٹ بینک کو IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس ملک میں کس کی حکمرانی ہے؟ اس ملک میں انہی لوگوں کی حکمرانی ہے جو مینجمنٹ کر کے ہمارے سروں پر اس پورے مافیا کو مسلط کرتے ہیں۔ مقامی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہاں پر ان کو ہم پر مسلط کرتی ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا، جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یہ شہر کراچی ہے، یہ 2500 ارب روپے کا ٹیکس صرف انکم ٹیکس کی مد میں دیتا ہے۔ 41% انکم ٹیکس کراچی کا ہے، 59% انکم ٹیکس پورے ملک کا ہے۔ پورے ملک کی معیشت آپ چلاتے ہو، نوجوانوں، مزدوروں، محنت کرنے والوں، صنعت کاروں، اپنی ملیں چلانے والوں، اور موبائل پہ بھی ٹیکس دینے والوں، اور پیٹرول پہ بھی ٹیکس دینے والوں، صابن پہ بھی ٹیکس دینے والوں۔ تم پاکستان چلا رہے ہو، لیکن پاکستان میں کوئی تمہیں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی کوئی پارٹی کراچی کو اون نہیں کرتی، کراچی میں کوئی حکومت کراچی کو اون نہیں کرتی۔ یہ حق آپ کو خود لینا پڑے گا، کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا۔ جب شور مچا تھا تو 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی، فوج کی سرپرستی میں کام کرنے والی یہ کمیٹی، جس میں PTI، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں MQM اور کور کمانڈر کی موجودگی میں یہ کمیٹی کام کرتی ہے،
पूछना चाहता हूं 7 महीने में 1100 अरब रुपए में से 2 अरब रुपए भी तुमने खर्च किए हो तो हमें जवाब दो। कोई पैसा कराची पे नहीं लग रहा है। और क्या तुम्हारा मंसूबा 1100 अरब रुपए 500 साल में पूरा करने का है, जो तुम इस तरह के मजाक करते हो। कराची सर्कुलर रेलवे का फ्रॉड किया गया। शेख रशीद साहब जिस तरह मीडिया पे बोंगियां मारते हैं, इफ्तिताह की बोंगी मार के चले गए। हमें कराची सर्कुलर रेलवे नहीं मिली। वो ट्रांसपोर्ट कहाँ है जो असद उमर हर 2 महीने बाद ऐलान करते हैं कि 2 महीने के बाद बसें आ रही हैं, 6 महीने के बाद ग्रीन लाइन बन रही है। ये सारे सवालात हैं। इस सवाल को भी उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब सिर्फ सवाल ही नहीं उठेगा, अब जवाब लेने के लिए हम निकले हैं। जवाब लेकर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और वापस आएंगे। गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं। अभी तो रैली शुरू हुई है, जो तेज तर करनी है। आगे काफिले शामिल होते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। गवर्नर हाउस पे भी जाकर बैठेंगे, वहीं मीडिया से और आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त जो है रैली जो है धरने की शक्ल इख्तियार कर गई है और इस वक्त जो है गवर्नर हाउस के बाहर जो है बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और ये रैली धरने की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये गवर्नर हाउस इसलिए आए हैं कि गवर्नर हाउस जो है वफाक का जो है नुमाइंदा कहलाता है गवर्नर सिंध। तो ये 1100 अरब रुपये का जो पैकेज था कराची का, इसका हिसाब लेने आए कि 1100 अरब रुपये पैकेज कहाँ गया। तो जमात इस्लामी का धरना अभी इस वक्त जो है जारी है और बड़े बड़े कायदीन यहाँ पे अपना खिताब कर रहे हैं हक दो कराची रैली के हवाले से। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शेयर साहब उस्मान की टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।